ملک میں نظام مصطفیٰ نہ صرف نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو جائے گا بلکہ اس سے بڑا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ وہ مقصد کیا ہے؟ مقام مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے محترمات، کلمہ پڑھنے والے، میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے، عالم کفر یقین جانیے بہت بزدل، ان کے پاس جتنا بھی اسلحہ ہو، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو، بہت بزدل۔ میں خود مجاہدین سے ملتا رہتا ہوں، مجھے بتاتے ہیں کہ افغان جہاد میں ہم ان امریکنز کے کیمپ کے باہر جا کر بس ٹرین کے اندر بم ریکارڈ کی، بم دھماکے کی آواز، اس کی ریکارڈنگ بس کیمپ کے باہر لگا کر ریکارڈنگ آن کرتے ہیں۔ دھماکے کی آواز سے کیمپوں کے اندر ان کی پینٹوں میں پیشاب نکل جاتا ہے۔ ان کی ساری ٹیکنالوجیز ایک رہ جاتی ہیں۔ یہ انتہائی بزدل ہے۔ میں بات کر رہا تھا مقام مصطفیٰ کے تحفظ کی کہ جو دشمن اتنا بزدل ہے کہ دھماکے کی آواز سے جس کی پینٹوں میں پیشاب نکل جاتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس میں اتنی جرت کیسے آ گئی کہ وہ نبی کی شان میں گستاخی کرے؟ اس کو یہ طاقت کہاں سے آ گئی مسلمانوں کے نبی کی شان میں گستاخی کرے؟ اس کے کارٹون بہت ساری وجوہات ہیں اس کی، لیکن میں ایک ایسی وجہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس وجہ کو اگر ہم مل کر دور کر دیں تو انشاءاللہ کبھی امید ہے وہی دشمن وہی بزدل ہے، انشاءاللہ اس کی بزدلی غالب ہوگی اور وہ نبی کی توحید سے بعد آئے گا۔ وہ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک نامنے والا سلسلہ ہے جو جرمنی سے شروع ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی گستاخی کا سلسلہ۔ جرمنی سے ہالینڈ پہنچا، ہالینڈ سے ڈنمارک پہنچا، ڈنمارک سے فرانس پہنچا، پھر انڈیا، پھر پاکستان، دنیا کے کونے کونے سے رسول اللہ کی شان میں یہ کافر گستاخیاں کر رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس کی وجہ آج کا کلمہ پڑھنے والا مسلمان۔ کیسے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ آپ ہمارے اوپر ہی، آپ کی میں اجتماع کی بات کر رہا ہوں، سب کی اجتماعیت کی بات کر رہا ہوں، من حیث القوم بات کر رہا ہوں کہ من حیث القوم ہم ذمہ دار ہیں کہ انہوں نے یہ جرأت آ رہی ہے کہ ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا جو نبی کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، خاتم النبیین مانتا ہے، وہ جب نبی کے حکم پر عمل نہیں کرتا، نبی کے حکم کو اس نے پسے خوش ادا کرتا ہے، نبی کی سنت کو کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ روز صبح شیشے میں کھڑے ہو کر شیو کر کے نبی کی سنت کو نالی میں بہا دیتا ہے، جب کلمہ پڑھنے والا یہ کرے گا تو جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا وہ نبی کی شان میں گستاخی کرے گا۔ اس لیے میں نے کہا ہمیں سوچ بدلنی ہے، اپنا وے آف تھنکنگ بدلنا ہے، اپنا وے آف لیونگ بدلنا ہے، لیونگ سٹائل بدلنا ہے، سٹائل اپنانا ہے، طریقہ اپنانا ہے، نبی کا طریقہ اپنانا ہے، نبی کی سنت کو اپنانا ہے، نبی کے دین کو اپنانا ہے، نبی کے دین کو ترجیح ہے۔ یہ تقاضا ہے جو میں نے حدیث پاک پڑھی، سرکار نے فرمایا المرء مع من کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا، محبت کرنے والا کبھی سنت شریعت سے پیچھے نہیں۔ عمل کی توفیق۔ ویسے آج یہاں ہماری خوش نصیبی ہے، ہم اللہ کے نبی کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ولی کا بھی ذکر کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ قیامت کے دن رب العزت کی بارگاہ سے کبھی امید ہے جیسے آج ہمیں یہاں اپنے نبی کی، اپنے ولی کا ذکر کرنے کی توفیق دے رہا ہے، انشاءاللہ قیامت کے دن ان کا دیدار بھی نصیب ہوگا۔ قیامت کے دن انشاءاللہ ہم رسول اعظم کی امتیوں میں اٹھیں گے، غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھیں گے۔ جو آیت مبارکہ پڑھی ہے اہدنا الصراط المستقیم،
کیا ٹرانسلیشن ہے؟ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا کر، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر چلانے، ہمیں ہدایت عطا۔ اور حضرات اہدنا الصراط المستقیم یہ قرآن کی آیت، یہ ایک دعا ہے جو رب لم یزل نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ میرے بندوں، مجھے واحد لا شریک ماننے والوں، میری بارگاہ میں سر وسجود ہونے والوں، اگر تم نے مجھ سے مانگنا ہو، میں نے کہا کتنا قریب رب ہے کہ خود سے مانگنے کے طریقے بھی خود بتاتا ہے کہ میرے بندوں، میری مخلوق، میری کریشن، اگر تم نے مجھ سے کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے ہدایت مانگو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسے ہدایت مل گئی اسے شفا مل گئی، جسے ہدایت مل گئی اسے امن مل گیا، جسے ہدایت مل گئی اسے رزق مل گیا، جسے ہدایت مل گئی اس کی دنیا سنور گئی، جسے ہدایت مل گئی اس کی قبر روشن ہو گئی، جسے ہدایت مل گئی اس کا حشر بھی روشن ہو گیا۔ رب نے کہا مجھ سے ہدایت مانگو، سیدھی راہ کی ہدایت مجھ سے مانگو۔ آج اہدنا الصراط المستقیم، مجھ سے سیدھی راہ کی ہدایت مانگو۔ آج ہم بڑی شش و پنج تھے، رب نے دعا سکھائی کہ سیدھی راہ کی ہدایت مانگو۔ آج ہمارے ساتھ بڑا ایک عجیب و غریب معاملہ درپیش ہے۔ آج ہر بندہ یہ کہتا ہے سیدھی راہ پر ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے نبیوں کے منکر بھی کہتے ہیں سیدھی راہ پر ہے، ولیوں کے منکر بھی کہتے ہیں سیدھی راہ پر ہے، صحابہ کے دشمن بھی کہتے ہیں سیدھی راہ پر ہم ہیں، اہل بیت کے گستاخ ہیں وہ بھی کہتے ہیں سیدھی راہ پر ہم ہیں۔ قرآن نے کہا رب سے سیدھی راہ کی ہدایت مانگو۔ ہم شش و پنج میں پڑھ گئے، آج ہر بندہ کہتا ہے سیدھی راہ پر میں ہوں، آخر سیدھی راہ پر ہے کون؟ ہر تو کہتے ہیں میں سیدھی راہ پر ہوں، آخر حقیقت میں سیدھی راہ پر ہے کون؟ اس سوال کا جواب بھی خود ہی قرآن سے پوچھ لیتے ہیں۔ اے قرآن ہم تو پریشان ہیں، ہر بندہ کہتا ہے میں سیدھی راہ پر ہوں، تو ہماری رہنمائی کر قرآن، یہ بتا سیدھی راہ پر۔ تو قرآن رہنمائی کرتا ہے، قرآن بتاتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، دعا مانگی سیدھی راہ کی ہدایت دے، قرآن نے بتایا سیدھی راہ کی راہ ہے ان لوگوں کی راہ ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ قرآن نے کہا سیدھی راہ ان کی ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ ہم پھر قرآن کی طرف دوڑتے ہیں۔ اے قرآن تو ہی ہمیں بتا دے کہ وہ عظیم ہستیاں کون ہیں جن پر رب نے انعام کیا، جو ہمیں پتہ چل جائے ان کی راہ سیدھی ہے، ان کی راہ ہدایت والی۔ سارا سوال قرآن سے ہی ہوگا کیونکہ قرآن رہنما۔ جب قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو کہتا ہے جن پر اللہ کا انعام ہوا ان کی راہ سیدھی راہ ہے، وہ ہمیں بتا وہ کون ہے جن پر اللہ نے انعام کیا؟ قرآن بولتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن کہتے ہیں اللہ نے انعام کیا ہے نبیوں پر، اللہ نے انعام کیا ہے صدیقوں پر۔ ایک تھوڑا سا فرق آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ یہ صادق اور صدیق میں ایک فرق ہے، وہ میں یہاں ضرور بیان کرنا چاہوں گا۔ صادق کسے کہتے ہیں، صدیق کسے کہتے ہیں؟ صادق اسے کہتے ہیں جو سچ بولے، جیسا واقعہ ہوا اس نے ویسا آ کر بتا دیا تو وہ بندہ صادق ہے۔ صادق نہیں سچا،
یعنی جیسا ہوا اس نے ویسا بتایا تو وہ ہے سچا صادق۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق اس کو کہتے ہیں جیسا وہ کہتے ویسا ہو جائے۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ جیسا وہ کہتے ویسا ہو جائے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ اس کی مثال دوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس آ رہے ہیں، تو ایک بی بی صاحبہ راستے میں ملی، ان کا بیٹا بھی مجاہدین ناموں سے رسالت کے ساتھ میدان کارزار میں تھا۔ رسول اللہ آگے آ رہے ہیں، وہ بھاگی آئی دوڑی رسول اللہ سے کہے پوچھتی یا رسول اللہ میرا بیٹا کیسا ہے؟ بیٹے کا حال پوچھا تو اس کا بیٹا شہید ہو چکا، اس کا بیٹا ناموں سے رسالت پر شہید ہو چکا تھا، اپنی جان کا نذرانہ پیش کر چکا۔ جب ماں نے بڑی محبت سے درد سے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کیسے ہے، سرکار نے جب ماں کے چہرے کو دیکھا تو اس کو جواب ارشاد نہیں فرمایا، فرمایا پیچھے علی آ رہے ہیں، علی سے پوچھ لیجیے گا، علی آ رہے ہیں، علی سے پوچھ لیجیے گا۔ علی بھی قریب ہی تھے، دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس عورت نے یقیناً نبی پاک سے کوشچن کیا ہے، اور نبی پاک کو پتا بھی ہے اس کا بیٹا شہید ہو چکا ہے، لیکن نبی پاک نے بتایا نہیں، تبھی میرے پاس آ رہی ہے، پوچھ رہی ہے علی یہ بتائیے میرا بیٹا ٹھیک تھا؟ اب علی تو جانتے تھے کہ نبی پاک جاننے کے باوجود اس کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ حضرت علی نے فرمایا پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، آپ ان سے پیچھے ابو بکر آ رہے ہیں، ان سے پوچھ لیجیے گا۔ حضرت ابو بکر آئے، اس نے پوچھا، آپ نے فرمایا تمہارا بیٹا پیچھے آ رہا ہے، وہ جو شہید ہو چکا، ناموس رسالت پر اپنی جان قربان کر چکا ہے، سب کے علم میں ہے شہید ہو چکا ہے۔ جب ابو بکر نے کہا کہ وہ پیچھے آ رہا ہے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا میرے ابو بکر کی بات غلط نہیں ہونا چاہیے، واپس اس کی روح کو بھیجو، جیسے ابو بکر نے کہا تو پیچھے آ رہا ہے۔ میں نے کہا یہ ہے صادق اور صدیق کا فرق۔ صادق جنتی 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 جنتی۔ تو بات ہو رہی تھی اللہ نے انعام کس پر کیا ہے، قرآن رہنمائی کر رہا تھا، انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء، کہ اللہ نے انعام کیا شہیدوں پر۔ یہاں ایک اور اہم مسئلے کی وضاحت بہت ضروری ہے، شہید کہتے کسے ہیں، کہ شہید پر رب کا انعام ہے، شہید کا راستہ سیدھا راستہ ہے، ہم نے اس راستے پر چلنا۔ دیکھیے نماز میں جب ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے کی ہدایت فرما، قرآن بتا رہا ہے، رہنمائی کر رہا ہے کہ سیدھا راستہ نبیوں کا، سیدھا راستہ صدیقوں کا، سیدھا راستہ شہیدوں کا۔ شہید کس کو کہتے ہیں، آج اس کی وضاحت بھی ضروری ہے۔ شہید اس کو کہتے ہیں جو اعلائے کلمت اللہ سے مراد اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دے، اسے شہید۔ آج میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں محترم حضرات، کہ شہید کی تاریخ بکس میں یہی لکھی ہے، جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگانے کو شہید ہے۔ میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، جس بات کی طرف ہماری توجہ کم جا رہی ہے، یاد رکھیے محترم حضرات، عالم کفر جو حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، عالم کفر آپ نے دیکھا ابھی سویڈن کے اندر قرآن پاک کو کیسے جلایا گیا،
امریکہ کی جیلوں کے اندر قرآن پاک کو جلائے گئے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی جو امریکہ کی جیلوں میں قید ہے، اس کے سامنے اس کی والدہ نے استاد محترم علامہ خالد چندری صاحب کو خود بتایا کہ وہ کہتی ہے میرے سامنے قرآن کھول کے کھڑے ہو کے قرآن میں پیشاب کرتے ہیں امریکہ۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں، شہید کی جو میں نے تاریخ بتائی ہے، تو کفر جب نبی کی توہین کرتا ہے، کفر جب قرآن کی توہین کرتا ہے، نبی کی توہین، قرآن کی توہین، ان دونوں باتوں کے پیچھے اصل مقصد اسلام کی توہین، وہ اسلام کو مٹانے کے لیے یہ عمل کرتا ہے۔ اس لیے میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج اگر کوئی ناموس رسالت کے لیے اپنی جان کی بازی لگاتا ہے تو وہ بھی اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے جان کی بازی لگاتا ہے، کیونکہ نبی کی توہین سے مقصود، قرآن کی توہین سے مقصد کفر کا اسلام کو ڈھانا ہے، اسلام کو بتانا ہے۔ اس لیے ناموس رسالت کی حفاظت، قرآن کی حفاظت، مسجد اقصیٰ کی حفاظت، کیونکہ مسجد اقصیٰ کی بنیاد کوئی بھی مسجد ہو، چاہے بابری مسجد ہو، یاد رکھیے آج جو کفر کو یہ ہمت ہو رہی ہے وہ بیت المقدس پر قبضہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پہلے مسلمانوں کو چیک کر چکا ہے، بابری مسجد کو گرا۔ بابری مسجد کے گر جانے پر مسلمانوں نے جو خاموشی دکھائی، بابری مسجد کے شہید کر کے سپریم کورٹ نے انڈیا کی آرڈر دیا ہے یہاں پر ان کا بت خانہ تعمیر کر رہے ہیں۔ مسلمانوں نے جو مجرمانہ خاموشی دکھائی ہے، جہاد سے جو منہ پھیرا ہے، اس جہاد سے منہ پھیرنے نے انہیں جرأت دی ہے۔ کل انہوں نے بابری مسجد گرائی، آپ وہ بیت المقدس گرا کر وہاں پر ہیکل سلیمانی تعمیر۔ کل کچھ دن پہلے ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے سلامتی کونسل میں بڑی زبردست بات کی۔ اس نے اسرائیل کا نقشہ آیا، اسرائیل کا نقشہ، اسرائیل کا وجود 1948 میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس وقت اس کا رقبہ بہت تھوڑا تھا، لیکن پھر 1966 میں اس نے فلسطین کے بہت سارے حصوں پر قبضہ کر دیا۔ تو اس نے رجب طیب اردوغان نے دنیا کے سامنے وہ اسرائیل کا میپ لے کر آیا، کہتا ہے یہ دیکھیے 48 میں یہ کہا ہے اسرائیل کا حدود اربع کتنا ہے 1948 میں، 1966 میں بڑھ کے کتنا ہو گیا ہے، اور اب دیکھیے اسرائیل کا رقبہ بڑھ کے کتنا ہوتا جا رہا ہے۔ فلسطین سکڑتا جا رہا ہے، اسرائیل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس نے دنیا کے سامنے یہ سوال کیا ہے، بتائیے کہ اسرائیل کی حدود اربع رکے گی کہاں؟ 48 میں جو اتنا تھا، 66 میں اتنا ہوا، اب وہ اس سے بھی آگے جا رہا ہے۔ دنیا والوں سے اس نے کہا، دنیا والوں بتاؤ تم جو خاموش ہو آخر اس کی حدوں نے رکنا کہاں ہے؟ تو میں جو بات کر رہا تھا، بابری مسجد شہید ہوئی، ہم خاموش ہیں۔ اب اللہ محفوظ رکھے، میری زبان خواہ معلوم وہ مسجد اقصیٰ کو گرانے کے در پہ ہے، معاملہ یہاں بھی نہیں رکے گا، بات آگے بھی جائے۔ ان کا تقاضا گریٹر اسرائیل ہے، جس کے تحت میں کہتا ہوں آدھی اسلامی دنیا پر وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ ان کا جو فلیگ ہے، اس فلیگ کے اندر انہوں نے وہ حدود اربع کو بیان کیا ہے، یہ گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج تقاضا یہ ہے میلاد النبی منانے والوں کے لیے، غوث اعظم کی 11ویں منانے والوں کے لیے تقاضا یہ ہے، نبیوں سے محبت کرنے والوں سے، ولیوں سے محبت کرنے والوں سے، کہ ولیوں اور نبیوں کی محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے اس نبیوں کی سرزمین کو بچاؤ۔ جو قرآن نے کہا نا الذی بارکنا حولہ،
کہ مسجد اقصی کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں؟ حدیث کی کتابوں میں تفاسیر میں لکھا ہے 70,000 نبی وہاں پر مدفون ہیں۔ آج اسرائیل وہاں پر قبضہ کرنے کا بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم کیونکہ خواب غفلت میں بیدار ہیں، ہمارے خواب غفلت میں رہنے کی وجہ سے وہ اپنے ناپاک عزائم کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اس لیے آج تقاضا یہ ہے، آج کی محفل گیارہویں شریف کا پیغام یہ ہے کہ اپنے اندر جذبہ جہاد بیدار کیجیے۔ یہ بات آپ کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے اپنے اندر شوق شہادت بیدار کیجیے۔ یاد رکھیے، میں جب وہ حدیث پڑھتا ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 4 دفعہ نہیں، 5 دفعہ نہیں، 8 دفعہ ایک ہی محفل میں یہ دعا مانگی، باری تعالیٰ میں تجھے زندہ کر، پھر اپنی موت، اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ باری تعالیٰ پھر زندہ کر، پھر شہادت کی موت عطا فرما۔ باری تعالیٰ پھر زندہ کر، پھر شہادت کی موت عطا فرما، پھر زندہ کر، پھر شہادت کی موت عطا فرما۔ 8 دفعہ سرکار نے یہ کلمات ریپیٹ کی ہے۔ مقصد کیا تھا؟ امت کے اندر شوق شہادت کو بیدار کرنا، دین کی سربلندی کے لیے، الہی کلمت اللہ کے لیے۔ آج خدا کی قسم مسجد اقصی نے نہ بچایا، کل بیت اللہ بھی ان کے عزائم سے محفوظ نہیں۔ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ حالات ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، کیونکہ جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا، تو عوام ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ کے جو حکمران ہیں، ملک صاحبان اقتدار ہے، یہ آپ کے ہی ووٹوں سے، آپ کے ہی تعاون سے اوپر جاتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری کوئی کسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ہے تو وہ مسلمان، ہے تو وہ کلمہ پڑھنے والا، کسی بھی جماعت میں ہے، کسی بھی تنظیم سے تعلق ہے، لیکن کلمے کا تقاضا یہ ہے جن کے ساتھ آپ کھڑے ہیں انہیں مجبور کریں کہ وہ فلسطین کا ہر حوالے سے ساتھ۔ ہمارے بیان کو آ رہے ہیں کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، اس کا ظاہر مطلب یہ جیسے یہ بیان بالکل ویسے ہے جیسے کہتے ہیں ہم کشمیر کے ساتھ ہیں۔ کیا مراد؟ جب تک آخری کشمیر مر نہیں جاتا ہم کشمیر کے ساتھ، جب تک آخری فلسطینی بچہ مر نہیں جاتا تم کہتے ہو فلسطین کے ساتھ۔ آج فلسطین کا ساتھ لینے کے لیے مذمت کی ضرورت نہیں ہے، سنیے میری بات۔ آج فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے صرف مذمتی بیان کی ضرورت نہیں ہے، آج فلسطین کا ساتھ دینے کے لیے، بیت المقدس کی قبلہ اول کو بچانے کے لیے مذمت کی نہیں، مزاحمت کی ضرورت۔ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر کیسی تصویریں آ رہی ہیں، بچوں کے چیتڑے ہوئے، لیکن محترم حضرات، ان بچوں کے چیتڑے اڑے ہوئے چیتڑے، ماں بہنوں بیٹیوں کے کٹے ہوئے جسم، لٹے ہوئے جسم، یہ دیکھ کر اتنا غم نہیں ہے، اس سے بڑی غم کے دور پر سب افسوس تو کر رہے ہیں، ہم سب کا دل دکھ جاتا ہے جب تصاویر دیکھتے ہیں، جب ویڈیوز آتی ہیں کہ کیسے مظلوم فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، کیسے بمباری کی جا رہی ہے، ضرور ہمارا دل دکھتا ہے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑی بھی تکلیف کی ایک بات، بچوں کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھنے سے بڑی تکلیف کی بات، بڑے غم کی بات ہے، بڑے دکھ کی بات ہے۔ کیا کہ دنیا بھر میں 57 سے زیادہ اسلامی ممالک جن کے پاس تیل کی طاقت ہو، سونے کے ذخائر ہو، جن کے پاس فوجیں ہو، جن کے پاس ایٹم بم ہو، جن کے پاس JF-17 ہو، الخارج ہو، غوری ہو، شاہد ہو، بابر ہو، حجب ہو، اور کشمیر کے بچے، فلسطین کے بچے، ان کے جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہو، اور یہ غوری رکھنے والے، شاہین رکھنے والے، اور یہ تیل کی طاقت رکھنے والے، سونے کے ذخائر رکھنے والے، یہ مردہ ضمیر خاموش ہو،
یہ اس سے بھی بڑے دکھ کی بات ہے جو فلسطینی بچوں کا خون دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ قبلہ اول کے لیے صلاح الدین ایوبی اور حدیث نبوی کی کتابوں میں جو اشارے ملتے ہیں، جو جنگ ہونی ہے، جس جنگ نے پھر سلطنت خلافت اسلامی کو قائم کرنا ہے، سرکار نے جو اشارہ فرمایا ہے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ مشرق کی طرف سے لشکر اٹھیں گے جو آ کر امام مہدی کی حکومت کو قائم کر دیں گے۔ ایک حدیث میں مشرق کے الفاظ ہیں، ایک حدیث میں خراسان کے الفاظ ہیں۔ اس زمانے میں خراسان جو ملک تھا، موجودہ دنیا کا نقشہ دیکھا جائے اس میں ایران کا کچھ حصہ آتا ہے، پاکستان کا کچھ حصہ آتا ہے، افغانستان کا کچھ حصہ آتا ہے، اور یہ اسٹیٹس آتی ہیں جو USSR سے علیحدہ ہوئی، ازبکستان، آذربائیجان، قازقستان، یہ سارا علاقہ اس وقت خراسان تھا جب رسول اللہ یہ فرما رہے تھے خراسان سے وہ لشکر آئیں گے جھنڈے لے کر جو آ کر بیت المقدس میں قصد کر دیں گے، جن کا راستہ کوئی نہیں روک سکے گا۔ انشاءاللہ آج نہیں تو کل ہم زندگی میں وہ دیکھ کر جائیں گے، وہ جہاد کر کے جائیں گے انشاءاللہ، جس جہاد میں بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے نافذ ہوں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔